جنگ صفین میں بھی مولا نے جب مالک اشتر کو بھیجا نا تو مالک اشتر نے کہا تھا کہ مالک اشتر سے کہا کہ علی سے کہیں کہ ہم سے بات کریں. مولا نے فرمایا کہ اگر تم جنگ ختم کر دو تو بہتر ہے, مباہلہ کر لیتے ہیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا یا علی, نبی کی جگہ کون جائے گا اور آپ کی جگہ کون آئے گا اور سیدہ کی جگہ کون آئے گا اور حسنین کی جگہ کون آئے گا. تو یہ لمبی داستان ہے, مگر میں جو اس وقت کے جملہ میں آپ کو دیا چاہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا میری جگہ مالک جائے گا. میرے مولا فرماتے کانا اشترو لی کما کنت لرسول اللہ, میں جیسے رسول اللہ کے لیے تھا مالک اشتر میرے لیے. اور عجیب ہے اس ذات کی عظمت کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام وقت کے لشکر کا سپہ سالار بھی مالک ہوگا. کتنی بڑی عظمت ہے, پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار, آخری امام کے لشکر کا بھی سالار. تم ابھی مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کے سامنے کیسے آؤ گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم آ جانے کے بعد اب اگر میں نعروں پہ تبصرے کروں گا تو ایک علیحدہ مجلس شروع ہو جائے گی, اس لیے میں اپنے مضمون پہ ہی ہوں. علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے اس سے کہہ دو فقل, میرے حبیب ان سے کہہ دو تعالو ندعو, لے آتے ہیں ہم اور تم ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو. ترتیب دیکھ رہے ہیں آیت کی؟ یہ نہیں فرمایا ابناءکم و ابناءنا, تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. وہ سچا ہی نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کو پہلے پیش نہ کرے. تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے, یہ نہیں کہا سرکار نے, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. یہ ہمارا پہل کرنا بتا رہا ہے کہ ہم سچے ہیں. اگر کسی رہنما کو آپ کو دیکھنا ہو نا کہ وہ سچا ہے یا نہیں, تو ایک دلیل یہ ہے کہ وہ خود پہل کرتا ہے. جن کے گھر والے ان کا ساتھ نہ دیں وہ سچے رہنما نہیں ہیں, وہ صحیح رہنما نہیں ہے. گھر سے بات شروع ہونی چاہیے. اور گھر والوں میں میرے عزیزو سب سے زیادہ حساس اور قریبی رشتہ, حتیٰ بعض اوقات ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ زوجہ کا ہے. بہت سارے امور ماں باپ کو نہیں پتا جو زوجہ کو پتا. سب سے قریبی رشتہ اور سب سے مشکل رشتہ. سب مان لیتے ہیں مگر بیگم صاحبہ نہیں مانتی. ڈاکٹر اپنے بچوں کے لیے نسخہ لکھنے بیٹھے, ٹہلتی ہوئی کہیں سے آئیں گی اور نہیں پتا بیبی بیمار ہے. کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا دوا لکھ رہا ہوں اس کے لیے. نہیں آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی آج تک اچھا نہیں ہوا. بیگم صاحبہ ڈاکٹر کی, ڈاکٹر کو. انجینئر صاحب اپنے ہی پلاٹ پہ لکیریں کھینچنے بیٹھے زمین پلاٹ کے نقشہ بنانے کے لیے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اپنا پلاٹ بنانا جا رہا ہوں اور اس کا حساب کتاب نکال رہا ہوں. کہ نہیں آپ نے ان کا گھر بھی بنایا تھا, وہ بھی ٹیڑھا لگتا ہے. ایک سنیاسی بابا گھر میں آیا, کہنے لگا آج تم نے دیکھا ایک آدمی اڑتا ہوا جا رہا تھا. کہنے ہاں آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ایسا کر کے کہنے وہ ہم ہی تو تھے. تو کہنے لگی کہ اچھا آپ تھے, وہ پیر کیوں لٹکا ہوا تھا آپ کا؟ وہ عیب نکال دیا اس کا. اچھا حال کچھ ہمارا بھی کم نہیں ہے, ہم مولویوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. بڑی اچھی مجلس پڑی, لوگوں نے کہا جی ہمیں فلاں تاریخ دے دیجئے اور فلاں مجلس. بیگم صاحبہ بھی فرض کیجئے کہ مجلس, البتہ لاہور میں میرا کوئی ایسا تعلق نہیں. مجلس کے بعد ہم آگے پیچھے گھومتے رہے کہ بھئی کبھی تو بول, اگر وہ تو بول کے ہی نہیں دے رہی تھی. ہم نے کہا آج مجلس میں تھی آپ؟ کہنے ہاں میں آ گئی تھی, وہ جب برسیہ ہو رہا. تو ہماری مجلس سنی کیسی رہی؟ کہنے تعریف وہ کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات ایسے ہی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کمال یہ ہے کہ زوجہ اقرار کرے کہ میرا شوہر سچا ہے. قربان جائیں نبی کی ذات پر جس کا پہلا کلمہ ختیجہ زوجہ پڑھے, صلوات پڑھے بی بی کی ذات پر, میرا سچا شوہر ہے. ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. نساء کا ترجمہ میں نے بیٹی کیا ہے. ہاں مجلس کے بعد کوئی طالب علم روک سکتا ہے کہ مولانا سورہ نساء ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ نساء بیٹیوں والا سورہ نہیں ہے, عورتوں والا سورہ ہے. اور آپ نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں, تم اپنی. تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں, تو میں اسے جواب دوں گا کہ بھائی قرآن مجید میں ایک جگہ ترجمہ ایسا نہیں ہوا ہے. جہاں کہیں رجال کے ساتھ نساء آئے تو وہاں عورت ترجمہ ہوگا, اور جہاں کہیں ابن کے ساتھ نساء آئے تو وہاں بیٹی ترجمہ ہوگا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ جو قبطی تھے, وہ جو قبطی اور سبطی, قبطی جو تھے وہ یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, تو سب نے ترجمہ کیا ہے کہ بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے.
کسی نے ترجمہ نہیں کیا کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، سب نے ترجمہ کیا کیونکہ ابن کے ساتھ نساء ہے. سب سنی شیعہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ابن کے ساتھ نساء آئے تو بیٹی ترجمہ ہوگا. یہاں وہ تو ترجمہ کر ہی نہیں رہے بیٹی، آپ کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ نبی فرما رہے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. مت پڑھو میرے عزیزو اس بحث کے اندر کہ 4 تھی یا 1، نہ جاؤ اس بحث کے اندر کہ 4 بیٹیاں تھی یا 1. سیدھی سیدھی بات کرو، مباہلے میں کون آیا؟ نبی اپنی بیٹیوں کی جگہ 1 بیٹی کو لے کر آئے. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں. تھک تو نہیں رہے؟ مجھے بتائیے. میرے بھائیوں نے پنکھے ضرور لگائے ہیں مگر میرے علاوہ سب کے لیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اب نہیں کیجیے گا، اب نہیں کیجیے گا. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابھی آپ ایکشن لے لیں، بات میری ضائع نہ ہو. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. پھر کیا فرمایا؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ترجمہ کیا کیا ہے سب نے؟ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. خدا کے واسطے ترجمہ تو کرو. یہ عربی کے لفظ نفس کے اوپر تم نے واو اور نون غنہ لگا دیا جمع کا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کا ترجمہ تو کریں. واو اور نون غنہ سے کوئی جمع بن گئی تو جمع بن گئی مگر ترجمہ تو نہیں ہوا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. یہ کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ کرو نا. ترجمہ کروں؟ گردن ہلا دیجئے. ترجمہ کروں؟ نبی فرما رہے ہیں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ کہے نبی ہم جیسے. ذرا انہیں جا کے خبر کر دو تم کہتے رہو کہ نبی ہم جیسے. اللہ نے صرف نبی جیسا علی کو کہا ہے. اگر کوئی نبی جیسا ہے تو وہ علی ہے. مباہلے میں اپنے نفس کی جگہ اور اپنے جیسے کی جگہ، اپنی جان کی جگہ نبی علی کو لے کے گئے. ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے. بھئی تھوڑا سا اگر توجہ بڑھ جائے تو لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے. بشارت اللہ کی ہے. ذَلِكَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ اللہ کی بشارت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم کہہ دو بشارت اللہ کی ہے، مصطفیٰ تم پہنچا دو. لعنت اللہ کی ہے، تم پہنچا دو. رحمت اللہ کی ہے، تم پہنچا دو. اب بھی کوئی وسیلے پہ دلیل چاہیے؟ العلم للہ، علم اللہ کا ہے، ملتا مصطفیٰ سے. القدرت للہ، قدرت اللہ کی ہے. باب خیبر اکھاڑنے والا بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے ہوتی کا. الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے مگر یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہم نے تمہیں بتا دی. غیب اللہ کے لیے آتا ہے ان کے ذریعے سے، پتہ ان کے ذریعے سے ہے غیب کے بارے میں. ساری چیزیں اللہ کی ہیں، آتی ان کے ذریعے سے. اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں. لفظ وسیلہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے مگر مفہوم وسیلہ قرآن میں 100 جگہ آیا ہے. بغیر وسیلے کے عقیدہ اسلامی مکمل ہی نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی کہے نا، میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، میں ان سے کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو ان سے پہلا جواب تو آپ یہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ تمہاری مجال ہے. جب جبریل امی کہیں رک کر کہیں کہ 1 قدم بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ بات کروں گا. وسیلے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. جو ڈائریکٹ تھے نا اللہ سے، تھکے نہیں ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ سے ڈائریکٹ تھے نا وہ بات کرتے ہیں اللہ سے تو وسیلے سے بات کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود آ گئے، یا رسول اللہ مجھے راز عطا کریں، راز. فرمایا حجرے میں چلے جاؤ. حجرے میں جو گئے تو کیا دیکھا؟ سجدے کی حالت میں علی ہیں. تھک گئے آپ، سجدے کی حالت میں میرے مولا علی ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ مولا علی سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے معاف کر دیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں باہر نکلا یہ علی کی مناجات سن کے. علی اللہ سے بات کر رہے ہیں، نبی کا وسیلہ. میں باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی رکوع میں ہے اور حالت رکوع میں مناجات پڑھ رہے ہیں اور جملہ یہ ہے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو علی کے صدقے معاف کر دے. نبی علی کا وسیلہ، علی نبی کا وسیلہ.
مجھے تو تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے ان کی عقلوں پر جو مولا علی کا مقایسہ کہیں کرتے ہیں. مولا علی کا مقایسہ کسی سے ہے ہی نہیں. بہت بڑا نام ہے، میں نام لوں گا تو ماحول خراب ہوگا. مولا علی سے کہا آپ سے جو سوال کرتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ کے بتایا کریں. مولا نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بے ساختہ کہا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے بتاتے. کہنے لگے میرے لیے 5 انگلیاں بہت واضح ہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں. فرمایا جیسے تمہارے لیے 5 انگلیاں واضح ہیں، علی کے لیے کائنات واضح ہے. نبی مباہلے میں لے کر گئے پنجتن کو. عظمتوں کا باب بڑا وسیع ہے. مجھے اور آپ کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے وہ محبت اہل بیت، اور اس محبت میں روز بروز اضافہ ہونا چاہیے. اہتمام، اس محبت میں شدت آنی چاہیے، بات اور بڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ امام کا ظہور ہو جائے. پھر ان کے ساتھ مل کر مولا حسین کا ذکر سنیں.